سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی عزیز قریب ضرورت مند کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں دو پہلو ہیں اور دو طرح کا ثواب ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے، دوسرے یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داری کے حق کی ادائیگی ہے جو بجائے خود بڑی نیکی ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دینے میں کیا ہمیں ثواب ملے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رشتہ داروں کا، عزیز ترین اقربا کا خیال رکھنا یہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ تم کسی اجنبی اور غریب مسکین کو دو۔ کسی اجنبی اور غریب مسکین کو دو گے تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور کسی رشتہ دار غریب کو دو گے تو اس میں دو طرح کا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا، دوسرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا، یعنی اس کی رشتہ داری کے حق کی ادائیگی کا۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، جو عزیز ترین لوگ ہیں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، سسر ہیں، یا پھوپا ہیں، پھوپھی ہیں، تایا ہیں، جو عزیز ترین قریبی رشتہ دار سمجھے جاتے ہیں، پہلے ان میں دیکھو کہ کون امداد کا مستحق ہے، سب سے پہلے ان کی امداد کرو، اس میں ڈبل ثواب ملے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم لہما اجران اجر القرابۃ و اجر الصدقۃ رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خطبے میں خاص طور سے عورتوں کو خطاب کیا اور یوں فرمایا، اے خواتین، اے عورتوں کی جماعت، تم کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خطاب کیا کرتے تھے، عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی تھیں اور آپ انہیں جا کر کے وہاں دین کی بات بتایا کرتے تھے، تو آپ نے کہا، اے عورتوں کی جماعت، تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، اگرچہ تم کو اپنے زیورات میں سے کیوں نہ دینا پڑے۔ اگر تمہارے پاس نقد نہیں ہے تو تم زیورات کی عاشق ہو اور زیورات کو چاہتی ہو اور اس کو اکٹھا کر کے رکھتی ہو، تو اسی میں سے تھوڑا زیور ہی دے دیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ آگے زینب بیان کرتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی، کہ میں نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا تو میں اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم عورتوں کو خاص طور سے صدقے کی تاکید فرمائی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور تم بھی تنگ حال اور خالی ہاتھ ہو۔ ان کے شوہر بھی بیچارے غریب تھے، عبداللہ ابن مسعود، لیکن بیوی کے پاس کچھ تھا مال۔ تم بھی تنگ حال ہو اور خالی ہاتھ ہو، اب تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو کہ اگر میں تم کو ہی دے دوں تو کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں حضور سے مسئلہ معلوم کرا رہی ہے، اگر میرا تم کو دینا صحیح ہو تو میں تم ہی کو دے دوں گی، ورنہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر دوں گی۔ کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے کہا کہ تم خود ہی جا کر حضور سے دریافت کرو، تو میں خود گئی، وہاں پہنچی تو دیکھا کہ انصار میں سے ایک عورت آپ کے دروازے پر پہلے ہی کھڑی ہے، اور وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے آئی ہے جو میں پوچھنے آئی ہوں، اور اس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہے، یعنی وہ بھی یہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہیبت، رعب دیا تھا، جس کی وجہ سے ہر ایک کو آپ سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ہمیں خود آپ کے قریب پہنچ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، ہمیں ڈر لگ رہا تھا ہم پوچھیں۔ اتنے میں آپ کے خادم خاص اور مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ایک حضرت زینب ہیں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی، اور ایک اور عورت ہے انصار میں سے۔ ہم دونوں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیجئے کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے ضرورت مند شوہروں پر اور یتیموں پر جو خود ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ کریں تو کیا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا اور ہم کو اس صدقے کا ثواب ملے گا؟ اور ان دونوں عورتوں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ بلال سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم دو عورتیں کون ہیں، بس تم تو مسئلہ پوچھ لو کہ دو عورتیں آئی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، اور یہ مت بتانا کہ کون کس کی بیوی ہے، کون کہاں سے آئی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں عورتوں کا سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ کے نبی، دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، دونوں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون عورتیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک عورت تو انصار میں سے ہے۔ اب کیسے چھپتے حضرت بلال جب حضور کہہ رہے ہیں عورتیں بتاؤ کون ہیں؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ ایک عورت تو انصار میں سے ہے اور دوسری زینب ہے۔ تو زینب نام کی بہت ساری عورتیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون سی زینب ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب ہے۔ اور یہ دونوں عورتیں یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہیں کہ جو آپ نے ہمیں ترغیب دی ہے ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے کہ تم صدقہ دیا کرو، تو اگر ہم اپنا صدقہ اپنے شوہر کو ہی دے دیں تو کیا وہ صدقہ لگ جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا، بلکہ اس صورت میں ان کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ کیا بات ہے! عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، شوہر غریب ہے، تو اس اللہ کی بندی کو یہ چاہیے کہ باہر نہ دے پہلے مال، پہلے اپنے شوہر پر خرچ کرے۔ ایسی شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر کے تو ذمہ خیر ہے ہی بیوی کا خرچ، وہاں تو بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے۔